بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع گفتگو پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے۔ اگر کوئی پاک چیز کسی نجس چیز سے لگ جائے اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک میں سرایت کرنے والی رطوبت موجود ہو تو پاک چیز نجس ہو جائے گی، لیکن فقط نمی کے آ جانے سے پاک چیز نجس نہیں ہوتی ہے۔ مثلا اگر گٹر کے پانی کی نمی اگر فرش اور دیوار میں آ جائے تو دیوار اور فرش نجس نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اگر نجاست کے منتقل ہونے میں واسطے متعدد ہوں تو پھر بھی پاک چیز نجس نہیں ہوتی۔ مثلا اگر میرا دایاں ہاتھ پیشاب یا کافر کی وجہ سے نجس ہو جائے اور پھر میرا دایاں ہاتھ جو کہ نجس ہو گیا ہے بائیں ہاتھ کو لگ جائے تو بایاں ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا، اور بایاں ہاتھ خشک ہونے کے بعد اگر تر لباس کو لگ جائے تو تر لباس بھی نجس ہو جائے گا۔ لیکن اب اگر یہی تر لباس اگر کسی چوتھی چیز کو لگ جائے تو وہ چیز نجس نہیں ہوگی، وہ پاک ہی رہے گی۔ اگر کوئی پاک چیز کسی نجس چیز سے لگ جائے اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے تر ہونے میں شک ہو تو پاک چیز نجس نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر دو چیزوں کے متعلق انسان کو علم نہ ہو کہ ان میں سے کون سی پاک ہے اور کون سی نجس ہے تو اگر کوئی پاک چیز تری کی حالت میں ان میں سے کسی ایک کو چھو جائے تو اس چیز سے پرہیز کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی پاک چیز مثلا کپڑا، فرش، اسی طرح کی دوسری جامد چیزیں ان کے جس حصے کو نجاست لگے گی صرف وہی حصہ نجس ہوگا، باقی حصہ پاک رہے گا۔ یہی حکم کھیرے اور خربوزے وغیرہ کا ہے، ان کے جس حصے کو نجاست لگے گی وہی حصہ نجس ہوگا۔ اسی طرح سے شیرے، تیل اور دودھ وغیرہ جن کی حالت ایسی ہو کہ اگر ان میں سے کوئی چیز نکال لی جائے تو اس میں خالی جگہ نہ رہے تو جو ہی ذرہ بر بھی نجاست اس میں گرے گی تو وہ سارے کا سارا نجس ہو جائے گا۔ مثلا اگر دودھ میں خون کا گر جائے تو سارے کا سارا نجس ہو جائے گا، لیکن اگر اس کی حالت ایسی ہو کہ اگر اس میں سے کچھ مقدار نکال لی جائے تو وہ جگہ جلدی پر نہ ہو جیسے دہی تو اس کے جس حصے کو نجاست لگے گی صرف وہی حصہ نجس ہوگا، باقی پاک رہے گا۔ اسی طرح سے اگر انسان کو پسینہ آ جائے اور وہ حصہ نجس ہو جائے تو اگر نجس حصے پر پسینہ جو آیا ہے وہ بہہ کر بدن کے دوسرے حصے پر پہنچ جائے تو جس حصے پر نجس پسینہ پہنچ گیا ہے وہ حصہ بھی نجس ہو جائے گا، لیکن اگر پسینہ نجس حصے سے آگے نہ بڑھے تو وہی حصہ صرف نجس رہے گا، باقی حصہ یا باقی بدن پاک رہے گا۔ اگر ایک مکھی تر نجاست پر بیٹھے اور پھر وہاں سے پرواز کر کے پاک تر چیز پر جا بیٹھے تو اگر انسان کو یقین ہو کہ پاک چیز نجس ہو گئی ہے تو وہ چیز نجس ہو جائے گی، اور اگر انسان کو شک ہو یا معلوم ہی نہ ہو کہ آیا یہ چیز نجس ہوئی ہے یا نہیں تو وہ چیز پاک رہے گی۔ اسی طرح سے اگر بلغم جو ناک اور منہ سے خارج ہو اس کے جس حصے میں خون ہوگا وہ حصہ نجس شمار ہوگا، باقی پاک ہوگا۔ اسی طرح سے اگر خون والا بلغم اگر ناک سے باہر یا منہ سے باہر اگر بدن کو لگ جائے تو اگر نجاست والا حصہ لگا ہے بدن کو تو وہ حصہ نجس ہوگا، اور اگر انسان کو معلوم نہ ہو کہ آیا نجاست والا بلغم بدن کو لگا ہے تو وہ حصہ پاک ہی رہے گا، نجس نہیں ہوگا۔ اگر کوئی چیز بدن کے اندر جا کر نجاست سے ملے لیکن باہر آنے پر نجاست آلودہ نہ ہو تو وہ پاک ہے۔ مثلا انجیکشن جو بدن کے اندر جاتا ہے لیکن جب نکلتا ہے تو خون اس پر نہیں لگا ہوتا تو وہ انجیکشن پاک ہے، لیکن اگر خون لگا ہوا ہو تو وہ نجس ہے۔